جناب اسپیکر، ملٹری آپریشن کے علاوہ جو ڈرون اٹیک سے، مارٹر گولوں سے اور جیٹ بمبارمنٹ سے ہمارے معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں، اس پر بھی پوری قوم رنجیدہ بھی ہے، غمزدہ بھی ہے اور تشویش میں بھی ہے۔ اس کے لیے جس طرح میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ ایک واضح پالیسی لائیں گے کہ کوئی بھی بندہ آئین اور قانون سے مبرا نہ ہو، اس کو یہ استثناء حاصل نہ ہو کہ وہ ڈرون اٹیک کرتا ہے یا بمبارمنٹ کرتا ہے، اس سے کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، اور جب لوگ احتجاج کرتے ہیں آپ کے سامنے تو آپ سامنے سے فائر کرتے ہیں، لوگوں کو شہید کرتے ہیں اور اوپر سے پھر کہتے ہیں کہ خوارج نے فائرنگ کی۔ تو ایسے لوگوں کو ہم نے قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا، کیونکہ اس طرح سے یہ ظالم بن رہے ہیں۔ 5 بندوں پر ہم کچھ کہتے نہیں ہیں تو یہ 21 مارتے ہیں، آج 21 ہیں، کل 50 ہوں گے، کل 50 ہوں گے، پھر 100 ہوں گے۔ ان کو قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ساتھ پشتون تحفظ موومنٹ کو انہوں نے کل عدم کیا ہوا ہے۔ منظور پشتین کو اور ان کے پولیٹیکل ورکرز کو جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو شیڈول 4 میں ڈالا ہوا ہے۔ میرے حلقے کا ملک نصیر کو کی خیل، ان کو بھی شیڈول 4 میں ڈالا ہے۔ اس طرح کے ہمارے باقی دوست، نجیب ممون اور بہت سے دوست شیڈول 4 میں ڈالا ہے۔ میں مرکزی حکومت سے بات کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ پہلے اس بات کی وضاحت کروں گا کہ جو لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں آپ نے ان کو قلعدم کیوں کیا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بندے کو شیڈول 4 میں ڈالتے ہیں تو خواہ اس نے پاکستان اور پاکستان کے خلاف کچھ کیا ہوگا تو اس کی بریفنگ بھی لینا ضروری ہے، تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے کہ اتنے بڑے بڑے دہشت گرد جن کو بندوق چلانے کا طریقہ نہیں آتا اور آپ اس کو شیڈول 4 میں ڈال رہے ہیں، انہوں نے اصل میں کیا کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس پالیسی پر ہم پورا زور ڈالیں گے کہ اس پر نظر ثانی ہو۔ جناب اسپیکر، 9 مئی ہم سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف فالس فلیگ آپریشن تھا، صرف پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کرنے کے لیے، ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے کے لیے، یا ہمارے جو باقی ورکرز ہیں ان کو دبانے کے لیے کیا گیا تھا۔ باقی پاکستان میں تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، لیکن خیبر پختونخوا میں جو ریڈیو پاکستان کو چلایا گیا تھا اس کی انکوائری میں کال کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی، اس کا پتہ چلے گا کہ اس میں کون ملوث تھا۔ جناب اسپیکر، 9 مئی کے بعد جس طرح کے الزامات لگے، جس طرح کے پریس کانفرنس ہوئے، جس طرح ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا، ان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، ان کی تذلیل کی گئی، تو یہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے تھا۔ پرسوں ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کے لیے ایک بندہ خود اسلام آباد اور پنڈی سے یہاں پشاور آیا اور پریس کانفرنس کی۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے حق میں اتنی صفائی دیتا ہے، وہ اپنی حق میں اتنی صفائی دیتا ہے، اسے کہو کہ ہمیں سب دکھائی دیتا ہے۔ جناب اسپیکر، ریاست عوام ہے اور عوام ہی ریاست ہے، اور اس وقت عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان ہی ریاست ہے۔ ریاست جناب اسپیکر، ریاست
ریاست عوام ہے اور عوام کی بدولت ہی ریاست قائم رہتی ہے. اس عوام نے 8 فروری کو پورے پاکستان میں صرف اور صرف عمران خان کے حق میں فیصلہ کیا تھا. انہوں نے ووٹ عمران خان کو دیا تھا. تو آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ ریاست کے ادارے جو اپنے آپ کو ریاست سمجھتے ہیں ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل پریس کانفرنسز کرے. ان کا کام یہ ہے کہ وہ اس عوام کے مینڈیٹ کی حفاظت کرے. لیکن بدقسمتی سے 8 فروری کو دھاندلی کی گئی جس پر کامن ویلتھ کی رپورٹ موجود ہے. جناب اسپیکر انشاءاللہ بہت جلد کامن ویلتھ کی وہ رپورٹ میں اس اسمبلی پر آپ کی اجازت سے ٹیبل کرنا چاہوں گا. برائے مہربانی اس پر جو ہے آپ نے بحث کرنا ہے, لوگوں کو دکھانا ہے اور بتانا ہے کہ کس قسم کی دھاندلی 8 فروری کو ہوئی تھی. اس کے علاوہ میں تمام ہمارے جتنے بھی بارز ہیں انشاءاللہ تعالی اس کو بھی وہ کامن ویلتھ کی رپورٹ بھیجوں گا.